دیگر محترم علماء کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ سنیوں کو شیعہ کرتے ہیں، اور میری ڈیوٹی مولا نے یہ لگائی ہے کہ میں شیعوں کو شیعہ کرتا ہوں۔ بجائے نفری بڑھانے کے بہتر ہے کہ شیعوں کا ایمان بچایا جائے۔ ارشاد کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تخلیق کا ذکر کرتا ہے، پھر بعد میں یہی کہتا ہے کہ تم دونوں میری کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ مشرق و مغرب کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ تم دونوں میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بقا کا ذکر کرتا ہے تو پھر کہتا ہے تم دونوں میری کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور میں راولپنڈی کے ارباب دانش کے سامنے اس آیت کو تلاوت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عوام نہیں، بڑے بڑے جغادری قسم کے علماء سے میری گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے جعفری صاحب نعمت سے مراد کھانا پینا، آب و ہوا، فواکہات، سبزیات، میوجات وغیرہ یہ سمجھے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ذکر کرے خلق کا اور پھر کہے کہ کس نعمت کی تکذیب کرو گے، ذکر کرے رزق کا اور پھر کہے کس نعمت کی تکذیب کرو گے، ذکر کرے قدرت کا اور پھر کہے کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ اگر یہ کھانے والی نعمت ہوتی تو یوں کہتا کہ تم میری کس نعمت کا کفران کرو گے، کیونکہ نعمت کا کفران ہوتا ہے، نعمت کو جھٹلایا نہیں جاتا، جھٹلایا یا قول کو جاتا ہے یا فعل کو جاتا ہے یا زندہ حقیقت کو۔ اور اب یہیں بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑو، قرآن مولویوں سے مت پوچھنا چاہے وہ شیعوں کو یا سنیوں کا، مولوی نہیں جانتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وارث قرآن سے پوچھو، جن کی چوکٹ پہ نازل ہوا، جن کی تحریر پہ اترا۔ ابو بصیر سائل ہے، سرکار صادق مجیب ہیں۔ ابو بصیر حیران ہو کے کہتے ہیں مولا ساری رات جاگتا رہا ہوں، کروٹوں کے سفر میں سوچتا رہا ہوں، یہ بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ کس نعمت کی تکذیب کرو گے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ لکھ لینا حلال زادو اپنی لوح دل پر۔ مولا خندہ نیم لب سے، تبسم زیر لب سے فرماتے ہیں یا ابا بصیر یقول اللہ فَبِأَيِّ النِّعْمَتَيْنِ تَكْفُرَانِ ام بِمُحَمَّدٍ ام بِعَلِيٍّ کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اور جنوائنس میری کس نعمت کا انکار کرو گے؟ محمد کو جھٹلاؤ گے یا علی کا انکار کرو گے؟ تفسیر، حوالہ، عبارت، انشاء، املا، قراءت، ترجمہ، ان 6 چیزوں میں سے ایک بھی غلط ہو تو میری زبان کاٹ لینا، اور اگر یہ سب صحیح ہو اور پھر بھی کسی کے پیشانی پہ میں نے انکار کی لکیریں ابھرتی ہوئی دیکھی تو پھر میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ انکار کی شکر نہیں ہے، شجرہ نسب لکھا جا رہا ہے۔ العظمت للہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، جب ثابت ہو گیا آیت کبریائی سے، تفسیر وارث سے، مصحف سے کہ ہر تکرار پر خدا کہنا یہ چاہتا ہے فَبِأَيِّ النِّعْمَتَيْنِ تَكْفُرَانِ ام بِمُحَمَّدٍ ام بِعَلِيٍّ کہ کس کا انکار کرو گے؟ علی کو جھٹلاؤ گے یا محمد مصطفیٰ کی تکذیب کرو گے؟ تو آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، جس چیز کو خدا نے نہیں چھپایا تو میں چھپانے پہ جرم کیوں کروں؟ جب ذکر ہو رہا ہے تخلیق کا، میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے سب حلالی ہیں، سب موالی ہیں، کیونکہ علی کے فضائل کی ضرب صرف حلالی لہو سے برداشت ہوتی ہے، ہر خون سے برداشت نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا ہوں اور عالمانہ ضمانت سے ڈنکے کی چوٹ، ذکر تو یہ کر رہا ہے
کہ میں نے انسان کو خلق کیا، اس سے پہلے جنات کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا مٹی سے، جنات کو خلق کیا آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے، اور پھر یہ کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، محمد کو جھٹلاؤ گے یا علی کو جھٹلاؤ گے؟ ذکر کرتا ہے تخلیق کا، اور پھر کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میری صنعت کو جھٹلاؤ گے، میری کاریگری کو جھٹلاؤ گے، میری کبریائی کا انکار کرو گے۔ تخلیق کے ذکر کے بعد پنڈی والوں یہ کہنا کہ محمد کو جھٹلاؤ گے یا علی کو، یا تو یہ کہو کہ معاذ اللہ، اللہ کو اسلوب کلام کے تقاضوں کا علم نہیں، ورنہ تخلیق کے بعد محمد و علی کا ذکر دلیل ہے اس امر کی کہ ارادہ وہ کرتا رہا ہے، خلق یہ کرتے رہے ہیں۔